کہ جب انصاف کا ترازو طاقت کے بوجھ سے ایک طرف جھک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب ایک پرانی لیکن ہمیشہ یاد رہنے والی کہانی میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ ایک مستحکم معاشرے کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے۔ تو کہانی کا مرکزی سوال یہ ہے، کیا ہوتا ہے جب ایک انصاف کرنے والا حکمران ہی ناانصافی پر اتر آئے؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کے گرد ہماری پوری کہانی گھومتی ہے۔ چنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بادشاہ فیروز خان اور اس کی بہت بڑی سلطنت کے بارے میں۔ دیکھیں، کہانی کا اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ فیروز خان نے جب حکومت شروع کی تو وہ ایک بہت نیک دل اور انصاف پسند انسان تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ آپ کہہ لیں کہ چاپلوس اور بدعنوان مشیروں کے چنگل میں پھنس گیا، اور بس یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا وہ اہم موڑ جہاں سلطنت کے زوال کی نشانی ایک غریب کسان کی چھوٹی سی فریاد بن جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک غریب کسان شاہی دربار میں کھڑا ہے، امید سے بھرا ہوا، اور بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، ایک طاقتور جاگیردار نے میرے کھیت پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ انصاف کے لیے ایک بے بس کی پکار تھی۔ لیکن بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے اپنے درباری یعنی اسی جاگیردار کی طرفداری کی اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کچھ سنے کیس ہی خارج کر دیا۔ اس غریب کسان کو انصاف تو کیا ملتا، الٹا دربار سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ یہ ناانصافی کی انتہا تھی۔ اس ایک فیصلے کا اثر بہت گہرا ہوا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی، اور لوگوں کا بادشاہ کے انصاف سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب یہاں انصاف نہیں، صرف طاقت کی چلتی ہے۔ یہ عوام کی ٹوٹی ہوئی امیدوں کی آواز تھی۔ اچھا، جب ناانصافی حد سے بڑھ گئی تو کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو بادشاہ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے بادشاہ کا وہ خوفناک خواب۔ خواب کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن ڈراؤنے منظر سے ہوتی ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بالکل ویران سنسان میدان میں اکیلا کھڑا ہے، اور اس ویرانے کے بیچوں بیچ اس کے ٹھیک سامنے انصاف کا ایک ترازو رکھا ہے، وہی ترازو جو اس کہانی کا مرکز ہے۔ لیکن یہ کوئی عام ترازو نہیں تھا۔ اس کے ایک پلڑے میں سلطنت کا سارا سونا بھرا تھا، یعنی دولت اور طاقت، اور دوسرے پلڑے میں اس میں تھے مظلوموں کے آنسو۔ یہ ایک طرف دولت اور دوسری طرف انسانی دکھ کا ایک زبردست مقابلہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آنسوؤں والا پلڑا سونے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گیا، اتنا بھاری کہ وہ ترازو ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ انصاف کا پیمانہ ہی چکنا چور ہو گیا۔ اس ٹوٹے ہوئے ترازو کے ساتھ ہی ایک گونجدار غیبی آواز آتی ہے، اے بادشاہ، تیری سلطنت ناانصافی کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر تو نے انصاف قائم نہ کیا تو تیرا یہ تخت بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بادشاہ کے لیے آخری وارننگ تھی۔ اس خواب نے بادشاہ کی دنیا ہلا دی۔ یہاں سے کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کی واپسی کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا اور صبح ہوتے ہی فوراً دربار لگایا اور ایک تاریخی اعلان کیا، سن لو سب، آج سے ہر فیصلہ پوری تحقیق کے بعد ہوگا، بھلے ہی وہ میرے کسی قریبی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، بادشاہ نے انصاف کا ایک بالکل نیا شفاف نظام بنایا۔ سب سے پہلے اسی کسان کو عزت سے واپس بلایا گیا، پھر اس جاگیردار سے سخت پوچھ گچھ ہوئی، گواہوں کو بلایا گیا اور سارے ثبوتوں کو کھلی عدالت میں جانچا پرکھا گیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جہاں صرف سچ کی جیت ہونی تھی۔ جب پوری تحقیق مکمل ہوئی تو سچ سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا کہ زمین اس کسان کو واپس کر دی جائے اور جاگیردار کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے۔ آخرکار انصاف ہو گیا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی سلطنت کا اصلی ستون، اس کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ بادشاہ فیروز خان کو آخرکار یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اور اس نے کہا،
میرا یہ تخت صرف اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک میرے ملک میں انصاف زندہ ہے۔ یہی اس کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں دو بہت گہرے سبق دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ ناانصافی سے شاید تھوڑی دیر کا فائدہ تو مل جائے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ اصلی طاقت اور مضبوطی صرف اور صرف انصاف کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہے۔ یہی وہ سچائی ہے جس پر قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ آج کی دنیا کو ناپنے کے لیے ہمارے پاس کون سے ترازو ہیں، اور کیا ان ترازوؤں میں مظلوموں کے آنسوؤں کا کوئی وزن ہے بھی یا نہیں؟